राशिद सोमरू साहब, इस वक्त जो आईनी, कानूनी और अखलाकी मौक़िफ़ है जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब डटे हैं, क्या वजह बनी है कि मुलाकातें दर मुलाकातें होती रहीं, आके वो दावे कुछ और करते रहे, हक़ाइक़ कुछ और निकले? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया था कि रियासत का तस्वुर मेरे बगैर नामुमकिन है। कुछ लोगों ने मौलाना साहब को मैच कड़वा दिया, कुछ लोगों ने पूरे सीन से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन इज्जत अल्लाह के में होती है। 100 सीटों वाले 8 सीटों की मिन्नतें और तरल्ले कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की ताईद जो एक है, ये तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, जिसपे हमें हम सजदा बरेज हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर शुक्रगुजार हैं। बात यह है कि पीटीआई हो या हुकूमत हो, यहाँ पर बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हर एक की अपनी तरजीहात हैं। हुकूमत चाहती है कि शायद फलां जज रहेगा तो उससे हमें तकवीयत मिलेगी, पीटीआई चाहती है कि नहीं ये चला जाए, कोई और जज आ जाए तो उससे खान साहब बाहर आके इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंचेंगे। और ये तासुर अदलिया के हवाले से जो कायम हुआ है, इस पर अदलिया को भी सोचना होगा कि आखिर ये इतने मामले तक मामला क्यों पहुंचा, इस तासुर को इतनी तकवीयत क्यों मिली कि पूरे के पूरे आइन को बिगाड़ना पड़ रहा है, पूरे के पूरे आइन को तब्दील करना पड़ रहा है। अदलिया का जो किरदार है वो मशकूक क्यों हो गया, इस पर कम से कम फाजिल मेंबरान को और जज साहिबान को सोचना होगा। यहाँ पर बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब न उस करवट का सोच रहे हैं, न उस करवट का। कौन इक़्तिदार बचा रहा है, किसकी इक़्तिदार पर आने के लिए नजरें हैं, हम इस पर जो है मतमे नजर हमारा नहीं है। हमारा मतमे नजर ये है कि अदलिया के अंदर 40 हजार केस पड़े हुए हैं, जिन पर अवाम दर बदर फिर रही है और इंसाफ नहीं मिल रहा। तकड़ा, ताज़ा, सस्ता इंसाफ मिले, उसके लिए अगर कोई एक आईनी अदालत बनाई जा रही है और उस आईनी अदालत के अंदर अगर कानून से कोई चीज टकराव नहीं कर रही, इंसानी हुकूक से टकराव नहीं कर रही, अवामी मफादात से टकराव नहीं कर रही, तो JUI को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो आइन के मावर आ जाएगी, इंसानी हुकूक के मावर आ जाएगी, तो जमीयत उलमा इस्लाम इसी तरह स्टैंड लेगी जिस तरह 2 दिन पहले स्टैंड लिया है। सोम साहब, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और आज वाकई लोग मान रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, हर चीज़ हो गई। अब आपने कितना टाइम मांगा है इस मसवदे को? क्या वो पूरा मसवदा जो असल मसवदा है वो आप तक पहुंच गया है? और कितना टाइम मांगा आपने कि इतने टाइम तक हमें सोचने की, कानूनी नुक्ता नज़र से हर चीज़ से देखने का टाइम दिया जाए? जितने टाइम तक मौलाना साहब की मर्जी चलेगी उतने टाइम तक। तो मर्जी कब तक चलेगी? ये तो 10 दिन का उन्होंने जो वक्त रखा है, उनको लगता है कि मुलाकातें दर मुलाकातें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे अमली जामा निकल आएगा। आईनी माहिरीन को या हमें मुसवदा नहीं मिला था उस वक्त तक, जब तक परसों रात को पार्लियामेंट की कमेटी रूम में इजलास नहीं हुआ खुर्शीद शाह साहब की सदारत में। उसके बाद मुसवदा मिला है और वो मुसवदा कल सुबह से, क्योंकि परसों रात को बहुत लेट हो गई थी, कल सुबह से वो आईनी माहिरीन के टेबल पर है। JUI के आईनी माहिरीन शिकवार उसका जायजा ले रहे हैं। ये वही आईनी मसवदा जो बिलावल साहब को मिला है वही आपको मिला है, या जितना सुनने में है कि आपको कुछ और मिला और आगे किसी और को कुछ और मिला? ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मुसवदा नहीं मिला था उस वक्त तक, जब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कोई बातें कर रहे थे उनकी बातों में, और जब बिलावल साहब कर रहे थे उनके बातों में भी बड़ा फर्क था। कुछ बातें ऐसी थी जो नज़ीर तारड़ साहब को मालूम थी तो बिलावल साहब को नहीं थी, जो बिलावल साहब को मालूम थी तारड़ साहब को नहीं थी। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब मुसवदा अगर वो नहीं होगा, असेंबली में कोई और पेश होगा, तो जाहिर है कि JUI उस पर वोट नहीं देगी। JUI तो वोट उसी मुसवदे पे देगी जो मुसवदा JUI के कानूनी माहिरीन देखेंगे, और उस पर अगर कोई एतराज नहीं हुआ, इंसानी हुकूक के मनाफी नहीं हुआ, आइन के मनाफी नहीं हुआ, तो हमें कोई हर्ज नहीं होगा वोट देने में। अच्छा, अब कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि मौलाना मान जाएंगे। मौलाना ने अगर इनकार करना होता तो पहली मुलाकात में कर देते, तो बार बार जो उनसे मुलाकातें हुई हैं हम उनको मना लेंगे। तो इसमें किस हद तक मौलाना मानेंगे नहीं, मौलाना मनवाएंगे। मौलाना साहब ने मनवा लिया है कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। मौलाना साहब ने मनवा लिया है कि उम्र की इजाफे की कोई बात नहीं होगी।
لہذا جو ساری چیز کہانی بنائی جا رہی تھی، عمارت کھڑی کی جا رہی تھی ایکسٹینشن پر یا عمر بڑھانے پر، وہ قصہ تو مک چکا ہے۔ مولانا مانیں گے نہیں، منوائیں گے، آئینی عدالت میں وہ بات منوائیں گے جو آئین کے دائرے میں رہ کر عوامی مفادات میں ہو، کسی ایک پارٹی کو نقصان دے، کسی ایک پارٹی کو فائدہ دے۔ یہ ہمارا کھیل نہیں ہے، یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ کس کو فائدہ ملتا ہے، کس کو نقصان ملتا ہے، وہ پارٹیاں جانے، ان کا کام جانے۔ عوام کو جو چیز فائدہ دے گی ہم وہ بات اپنی منوائیں گے، اس پر اگر مانیں گے تو ووٹ دیں گے، نہیں مانیں گے تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا راشد سوم صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا، مولانا صاحب ایگری ہوں گے تو واقعی یہ منظوری ہوگی، نہیں ایگری ہوتے تو کسی صورت منظوری نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب کو لالچ کیا کیا دیا گیا حکومت کی طرف سے، کیا کیا پیشکش ہوئی؟ آپ نے پہلے میں کل سے میڈیا چینلز کو فیس کر رہا ہوں، آپ نے پہلا سوال ٹھیک کیا، ورنہ باقی صحافیوں کا سوال یہ تھا کہ مولانا صاحب کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب کو آفر کیا ہے۔ آفر وہاں تک ہے جہاں تک آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولانا صاحب نے تمام آفریں بڑی معذرت کے ساتھ مسترد کر دی ہیں، شکریہ کے ساتھ مسترد کر دی ہیں۔ نہ ہم حکومت میں جا رہے ہیں، نہ حکومت کا حصہ بنیں گے۔ وضاحت کے ساتھ مولانا صاحب نے بتا دیا ہے کہ وہ اپوزیشن ہیں اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ ویسے پھر بھی ہم نے یہی پوچھا نا کہ یہ پیشکش کیا ہوئی؟ چلے ہاں یا نہ لے لیں۔ ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن بہت بڑی پیشکشیں ہیں سر۔ بلوچستان حکومت کی جو گردش کر رہی ہیں، یہ جو گردش کر رہی ہیں خبریں، یہ اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی پیشکشیں ہیں۔ اچھا، ایوان صدر تک کی تھی؟ میرا نہیں خیال کہ ایوان صدر کوئی چیز رکھتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی میرے پاس وہ چیزیں امانت ہیں، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا۔ نیا وزیر اعظم بنانا تھا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مطالبہ اثر نو انتخابات کا ہے، انتخابات کروائیں، ہمارا یہ مطالبہ مان لیں، صاف اور شفاف انتخابات کروائیں، ہمارا یہ مطالبہ مان لیں، چور دروازے سے ایوان کو بھرنا بند کر دیں، ہمارا یہ مطالبہ مان لیں، سر بچشم مولانا فضل الرحمان سب کو ہار پہنائیں گے، لیکن کسی وزارت پر، کسی گورنری پر، وزارت عظمیٰ پر، صدر پر، چیف ایگزیکٹو کسی چیز پہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے۔ اچھا راشد سومرو صاحب سوری، آپ نے جو باتیں کی ہیں سر، یہ میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی یاد کیا، میں آپ راشد صاحب جو باتیں آپ نے کی یہ تو پچھلے کچھ دنوں سے واضح ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، نہیں تو اس کا آؤٹ کم نکل آتا جو آفرز ان کی طرف سے تھیں، لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں وہ جو باتیں ہو رہی ہیں آئینی عدالت والی، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے جو باقی باتیں ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، یا پھر اپیل میں جانے کے حوالے سے، ججز ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے، ووٹ کا حق جو ہے وہ جو پہلے مسترد کر دیا جاتا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ کوئی اور جو ہے ووٹ اگر دے گا کسی پارٹی کا تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، ان کے اوپر کیا اس کے اوپر بھی تحفظات ہیں؟ سر دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسمبلی کی تقریر اگر آپ نے سنی ہو، اس میں مولانا صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ پارلیمانی کونسل کو نتھی کیا جائے، سپریم جوڈیشل کونسل اور پارلیمانی کونسل مل کر اس معاملے کو حل کریں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں، یہ اگر مسودے میں ہیں تو قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لینے کے بعد وہ جب اپنی رائے جمعیت کے سامنے رکھیں گے، مولانا صاحب کے سامنے رکھیں گے، تو اس پر ہم کسی رائے دینے میں حق بجانب ہوں گے۔ ابھی یہ چیزیں اگر ہمارے سامنے نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ رائے دینا بھی زیادتی ہوگی۔ جی رانا صاحب، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ راشد صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ازسرنو نئے الیکشن کرائے جائیں اور چور دروازوں کو بند کیا جائے، اور جو میرٹ پر جیتتا ہے اس وہی جیت ہو، اور یہ جو 47-45 والا شور ہے یہ ختم کیا جائے، ایک ہی شور ہو کہ جو جینون جیت کے آتا ہے۔ جی، آپ کا یہ مطالبہ بھی گروپ کسی دونوں تین فریقین کے آگے رکھا جائے گا، حکومتی فریق کے آگے رکھا جائے گا، اور حکومتی فریق اس مطالبے کو مانے گا تو پھر آپ ان شکوں پہ جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قانون سازی تو حال پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے۔
ممبر پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی میں حصہ لینا ہے، یا حمایت میں یا مخالفت میں، لیکن یہ ایک چیز الگ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہی ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں 8 ممبران ہی صحیح، ہم قانونی جنگ لڑیں گے، اپنا فریضہ اور حق ادا کریں گے، لیکن مین جو مطالبہ آپ نے مجھے کہا نا کہ آفریں ہوئی ہیں مولانا صاحب کو، اس پر میں نے کہا کہ جی وہ آفریں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو جائیں، عوام کی مرضی کے مطابق حکمران آ جائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کوئی وزارت ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی، حکومت میں بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا، گورنرشپ لینی ہے یا نہیں۔ راشد سومرو صاحب، ایک معصومانہ سا سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر 9 الیکشن ہو جائیں، جو الیکشن نہ کروانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ الیکشن کیوں کروائیں گے سر؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے آئے ہیں تو پھر وہ آئینی ترمیم کیوں کروا رہے ہیں؟ نہیں سر میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا۔ جی، آپ گواہ ہیں 25 جولائی 2018 کے انتخابات کے دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹینڈ لیا، 18 ملین مارچ کیے، اسلام آباد تک 3 ملین مارچ کیے اور نتیجے میں حکومت گھر گئی۔ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری 2024 کے انتخابات کو مسترد کیا اور وہ انہوں نے عوام کا رخ کیا۔ مولانا صاحب بلوچستان، کراچی، لکی مروت، بہاولپور سے ہوتے ہوئے میں راشد صاحب آپ شاید میرا سوال سمجھے نہیں شاید سر، میں نے مولانا کے بارے میں تو بات ہی کروں، میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں، آپ ذرا مجھے صرف کمپلیٹ کرنے دیں گے تو میری بات پوری ہو جائے گی۔ لاہور سے ہوتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں میرپور خاص اور سکھر۔ عوامی جو قوت ہے، عوامی جو طاقت ہے، اس کے بلبوتے پر ہم منوائیں گے کہ زیادہ یہ جعلی اسمبلی نہیں چل سکتی۔ آپ کو عوام کے اس غیظ و غضب کا سامنا کرنا ہے، عوامی تحریک کا سامنا کرنا ہے، اور جب وقت ہوگا آپ دیکھیں گے 6-8 مہینے کے اندر جب یہ پورا لاؤ لشکر لے کر لاکھوں لوگوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کا صاف شفاف انتخابات کے لیے رخ کریں گے تو پھر یہ جعلی مینڈیٹ اور جعلی حکومت نہیں رک سکے گی اس کے سامنے، اور ان کو اثر نو انتخابات کرانے پڑیں گے۔